خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سائنس کی کھوج اور وضو کی حکمتوں کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں بتایا تھا، اور سائنس آج جب اس وضو پر ریسرچ کرتی ہے تو اسے یہ جان کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وضو کے اتنے فائدے ہیں جو ہم دواؤں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا سائنس ابھی بھی بہت پیچھے ہے اور ہم الحمدللہ ہمارا اسلام بہت آگے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وضو کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے بارے میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل المدار کو روزانہ اسلامک معلومات کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں وضو کے دینی فائدے۔ وضو کے دینی کیا کیا فائدے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ چہرے پہ پانی ڈال کر چہرہ دھوتا ہے تو چہرے اور پلکوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخنوں کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سر کے مسح سے کانوں کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ناخنوں تک کے گناہ گر جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب تو جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو مجھے تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنائی دی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں، اور جب بھی کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً میں پھر سے وضو کر لیتا ہوں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے تو جنت میں میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ بہقی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا تو اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا جتنے پر سے پانی گزرا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سو کر اٹھے تو وضو کرے اور 3 مرتبہ اپنی ناک کو صاف کرے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں پر رات گزارتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وضو کے دنیاوی فائدے جس کے بارے میں سائنس بتا رہی ہے۔ لگ بھگ پوری دنیا میں آج ڈپریشن یعنی مایوسی کی بیماروں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یہ سچویشن دیکھ کر جرمنی کے کچھ سائنسدانوں نے جب ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر دھرموں سے تعلق رکھنے والے ملے، لیکن مسلم دھرم سے تعلق رکھنے والے بہت ہی کم لوگ ملے۔ لیکن جب ان مسلمانوں کا سروے کیا تو معلوم ہوا کہ جو یہ مایوسی کے مریض تھے یہ زیادہ تر مسلمان بے نمازی تھے۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ اس پر جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے اپنے پریوگ میں یہ حیرت انگیز خلاصہ بھی کیا کہ میں نے ڈپریشن یعنی مایوسی کے کچھ مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلوائے تو کچھ عرصے بعد ان کی حالت میں کافی سدھار ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر حیران ہو گیا، جس کا علاج بڑی سے بڑی دواؤں سے نہ ہو پایا وہ منہ دھونے سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پھر ایسے ہی کچھ مریضوں کو روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ، منہ اور پیر دھلوائے جس طرح وضو میں دھلواتے ہیں، تو ان کی حالت میں اور بھی زیادہ سدھار ہوا۔ اس پر ڈاکٹر نے اپنی پوری رپورٹ بنائی اور باقاعدہ اس میں اس بات کا خلاصہ بھی کیا کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن میں کئی بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وضو کا فائدہ۔ اور یہی نہیں، بیلجیم یونیورسٹی کے ایک مسلم اسٹوڈنٹ نے جب اسلام دھرم قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تجھے اسلام کی کون سی ادا پسند آئی، اسلام کی کس ادا نے تجھے داخل اسلام کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ہمارے پروفیسر نے لیکچر کے دوران بتایا کہ گردن کی پشت یعنی پچھلے حصے اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں، جیسا مسلمان لوگ دوران وضو لگاتے ہیں، تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے سرکشا مل جاتی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، سوچا کہ جب وضو کرنے کا یہ فائدہ ہے تو نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہی نہیں، وضو کے بے شمار فائدے ہیں۔ وضو سے ہائی بلڈ پریشر کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ نے دعویٰ کیا ہے
कि अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को वज़ू करवाओ, फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक कराओ, लाजिमन उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। नफ्स के एक माहिर मुसलमान का ये कौल भी है कि नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वज़ू है। आइए अब जानते हैं वज़ू से फालिज का इलाज। वज़ू में जो तरतीबवार आज़ा यानी जिस्म के जो अंग धोए जाते हैं, ये भी हिकमत से खाली नहीं है। पहले हाथ में पानी डालने से जिस्म का आसाबी निज़ाम मुत्तला हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। वज़ू में पहले हाथ धोने, फिर कुल्ली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा धोने और दीगर आज़ा धोने की तरतीब फालिज की रोकथाम के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसा करने से आगाज़ किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। सामने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अल मदार को रोज़ाना इस्लामिक मालूमात के लिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।